قبر کا پجاری، تعزیہ پرست اور پنجے کا پجاری، وہ کہتا ہے میں آل رسول، خبردار ایسا مشرک آل رسول نہیں، یہ سید بھی نہیں، آل رسول بھی نہیں، اور یہ اللہ کے دربار میں لعنتی ہے اور رسول کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو بھی خیال کر جی، سید دی سین نو بھی سلام، میں کہ ایک سین سور چی کھڑی ہے، ہر جگہ پہ سین نو نہ جھوک۔ ہاں سمجھ آل رسول کس کو کہتی ہے؟ صحابہ کو بھونکنے والا کبھی حلالی نہیں ہوتا۔ کسی صحابی کا بغض رکھنے والا وہ نطفہ حرام کہے، چاہے اپنے آپ کو سید کہے، آل کہے، کعبہ کے رب کی قسم، وہ کسی خنزیر کے نسب سے تو مل سکتا ہے، وہ کبھی کسی پاک نسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ رات دن ان پہ تبرے کرتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ ان کو بھونکنے والا، ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا، فاروق اعظم کو بھونکنے والا، حضرت عثمان کو بھونکنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا لعنتی، وہ جس خاندان کا بھی ہو، وہ یہود و نصارہ سے بڑھ کے اللہ کے ہاں لعنتی بھی ہے اور مغضوب بھی ہے۔ اور تجھے بتاؤں جہاں کون ہے آل؟ حضرت شیخ کا عجیب جملہ ہے، انہو لیسا من آلک۔ شیخ جب آتے تھے نا جوش میں، کہتے اوے بناوٹی سیدہ دا کنڈا بھی نکل گیا، بناوٹی سیدہ دا کنڈا بھی نکل گیا، کنڈا کے پورا جڑھا کڑین قرآن۔ اس لیے آل محمد کا معنی خود دوسری حدیث بھی ہے، اور وہاں پر آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ، ازواجہ، آل محمد جو ہم درود میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلا مصداق یہ پیغمبر کی گھر والی، امت کی مائیں، نبی کی بیویاں ہیں، حرم نبی ہے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اول نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلا مصداق یہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ازواج مطہرات کو بھونکنے والے بہت ہوں گے، رات دن بھونکیں گے، تو اللہ نے مسلمانوں کو لگا دیا تم رات دن پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس لیے جب درود پڑھو تو یہ نیت کر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ محمد پہ رحمت کر اور محمد کی ازواج پہ رحمت کر۔ اور دوسرا مصداق آپ کہ وہ اہل بیت نسب، آپ کے وہ خونی رشتے جنہوں نے توحید کو قبول کیا، ابو طالب نہیں، ابو جال نہیں، ابو لہب نہیں، عتبہ شیبہ نہیں، یہ وہ نسب کے رشتے حضرت حمزہ ہے، حضرت جعفر ہے، حضرت علی ہے، عقیل ہے، عباس ہے، یہ جو آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے توحید کا مسئلہ مانا ہے اور پیغمبر کی دعوت مانی، وہ اہل بیت نسب ہے، وہ بھی اس آل محمد میں داخل ہیں۔ اور تیسرے، قیامت تک اس مسئلہ کے وفادار اور اس مسئلہ کو بیان کرنے والے، وہ بھی آل محمد میں داخل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 ازواج مطہرات، یہ تو قرآنی آل بیت ہے، قرآنی آل بیت، اور پیغمبر کریم کے نسبی رشتے، ان کے لیے شرط ہے جو مسلمان ہوئے اور پیغمبر کا مسئلہ مانا وہ، اور قیامت تک آپ کے اتباع، آپ کی بات ماننے والے، اہل بیت نبوت، آپ کے مشن کو مان کے اس کو پھیلانے والے، یہ 3
سب کے ہیں آل محمد میں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، ان کی آل پر، تو اس وقت یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ آل سے مراد آپ کی ازواج بھی ہے، آل سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے، آل سے مراد آپ کے مشن کے وفادار بھی ہے. یہ تینوں طبقے اس آل کا فرد ہیں. بات میری سمجھ رہے ہو؟ وقت بڑا کم ہے. یہ تین کی نیت کر کے آل محمد کما صلیتا، اللہ محمد پر بھی رحمت کر، ان کی ازواج پہ بھی رحمت کر، ان کی ذریات پہ بھی رحمت کر، اور قیامت تک ان کے مشن کے ساتھ مخلصین کے پر بھی رحمت کر. اچھا، یہ جو میں معنی کر رہا ہوں یہ خود قرآن میں ہے. اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم. یہ کم کون ہے؟ اصحاب رسول. یہ وہی آپ کے اتباع، سارے صحابہ جن میں حضرت بلال، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک. اس لیے جو کسی صحابی کا دشمن ہے خبردار، اسے درود پڑھنے کا حق نہیں ہے، کہ درود پورا نہیں ہوتا جب تک میرے نبی کے سب صحابہ کا تذکرہ نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ علیکم میں صحابہ سب آگے. اور وہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ذکر کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، آگے برحمہ، آگے اولئک ہم المہتدون. اولئک علیہم، یہ کون؟ ان پر خدا کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں ہیں. کون؟ یہ جو پیغمبر کے مشن کو لے کے چل رہی ہے، پیغمبر کریم کے مشن کو لے کے چلنے والے. تو ازواج، ذریات، اصحاب اور متبع الاصحاب، یہ سب ہیں آل محمد. تو درود میں یہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں، سب ازواج پہ درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اصحاب پہ، ذریات پہ. کبھی یہ جھگڑا سنا ہے مولویوں نے یہ جھگڑا کیا ہو کہ ازواج رسول درود سنتی ہیں کہ نہیں، یا ذریات رسول درود سنتی ہے کہ نہیں، یا اتباع رسول درود سنتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، بخاری شریف یہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد صالح، یہ جو درود سلام ہے نا، رحمت کی دعا ہے، ہم پہ رحمت ہو اور تمام موحدین پہ رحمت ہو، ہر نماز میں پڑھتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر نیک آدمی کو پہنچتی ہے رحمت. یہ سلام ہر مومن کو پہنچتا ہے. صبح جو آپ نے نماز پڑھی مجھے آپ کا سلام پہنچا، میں نے نماز پڑھی آپ کو میرا سلام پہنچا. پھر غور کر لو، پھر غور کر لو کن لفظوں میں پہنچا تھا؟ آواز پہنچی تھی یا فرشتے کسی ڈبے میں بند کر کے آپ کے پاس لے آئے سلام؟ اگر اس طرح آتا تو سارا دن آپ سلام ہی وصول کرتے رہتے ہیں. اتنے مسلمانوں کے سلام فرشتے آیا بھی، فلانے کا سلام بھی آ گیا، فلانے کا آ گیا، فلانے کا آ گیا. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر مومن کو یہ سلام پہنچتا ہے. اللہ کے محبوب کی بات حق ہے یا نہیں؟ پھر ہمارا مسئلہ بھی حق ہے کہ پہنچنے کا یہ مطلب نہیں کہ آواز پہنچے یا کوئی ڈبوں کی صورت میں اطلاع پہنچے، نہیں. پہنچنے کا مطلب ہے کہ یہ دعا قبول ہے، اور اس کی قبولیت سے جو رحمت ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا رہتا ہے.
اس لیے مولویوں کو کہو پورا درود پڑھو، پورے درود میں صرف نبی پاک کی بات نہیں، آپ کی سب ازواج کی بات، آپ کے سب اصحاب کی بات، آپ کی سب ذریت اولاد مومنین کی بات، سب کی۔ اور کبھی ملا نے جھگڑا نہیں ڈالا کہ ازواج مطہرات سنتی ہیں یا نہیں، اگر سنتی نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اولاد آپ کی سنتی ہے یا نہیں، اگر سنتی نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے متبعین سنتے ہیں یا نہیں، اگر سنتے نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ جس طرح یہ ملا نے جھگڑا آج تک نہیں ڈالا، ملا کو کہو اگر سننے کا مسئلہ ہے پھر وہ صرف نبی پاک کے ساتھ خاص نہیں، اگر سننے کا عقیدہ رکھنا ہے تو پھر نکالنا کہ سب ازواج بھی سنتی ہے، سب اولاد بھی سنتی ہے، سب اصحاب بھی سنتے ہیں، صرف لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے نام محمد مصطفیٰ کا لیتا ہے، اور درود کے اندر محمد مصطفیٰ کے ساتھ آل محمد بھی موجود ہے، پھر آل محمد کا انکار کر کے کیوں کافر بنتا ہے؟ اللہ کرے تجھے سمجھ آ گئی ہو۔ اچھا وقت گیا ختم، میرا پروگرام تو تھا آج اس مضمون کو ختم کرنا، لیکن ایک جمعہ اور انشاءاللہ لگا لیتے اسی پر، پھر انشاءاللہ اگلے مضامین شروع کریں گے۔